السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ذی وقار صدر اجلاس، دیگر معزز علماء کرام، عمائدین جماعت، ذمہ داران جماعت اور میرے دل عزیز نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو محفل ہے اللہ کے فضل و کرم سے بڑی مبارک محفل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو پروگرام ہے منعقد کیا جا رہا ہے مسجد اسراء اہل حدیث تکیہ محلے کے زیر اہتمام، اور اس کی نگرانی مجلس علماء اہل حدیث ہرپنہلی کر رہی ہے، اور یہ پروگرام آج منعقد ہے۔ آج کا یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس کا مرکزی موضوع یعنی ہاٹ ٹاپک کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی شیخ طلحہ نے آپ کے سامنے ایک بات بول کر میری ذمہ داری کو اور مزید بڑھا دیا ہے کہ جو میں موضوع آپ کے سامنے لایا ہوں وہ درمیان میں سوالات کے ساتھ ہوگا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں، یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس کا مرکزی یعنی ہاٹ ٹاپک کیا ہے؟ کوئی ایک بولیں گے؟ بول سکتے ہیں؟ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اور کوئی ہے؟ اصل آج کا جو ہاٹ ٹاپک ہے اسلامک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ آپ کو شاید دعوت دینے والوں نے آسانی کے لیے، وضاحت کے لیے تربیتی پروگرام بتایا ہوگا، دینی پروگرام بتایا ہوگا، اصلاحی پروگرام بتایا ہوگا، لیکن آج کے اس پروگرام کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کا نام ایک ایسا پر اثر نام دیا گیا ہے، اسلامک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ خاص کر یہ پروگرام کالج کے اسٹوڈنٹ نوجوانوں کے لیے منعقد کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حالی جو نوجوان کالج میں پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، انہی کے لیے یہ ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے کالج سے فارغ ہو کر کالج کی تعلیم ختم کر کے اپنے کام و کاج میں لگے ہوئے ہوں گے، وہ لوگ بھی اس پیغام سے مراد ہے۔ تو اسی مرکزی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن اور حدیث کے روشنی میں چند باتیں واضح کرنے والا ہوں وہ موضوع ہے
اسلامک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا تعارف اور اس کی اہمیت و ضرورت۔ دیکھیے، بحیثیت انسان ہونے کے ناطے اس دنیا کے اندر ہر کوئی اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ پرسنالٹی کا معنی کیا ہے؟ شخصیت۔ انسان ایک شخص ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد چند ایسی چیزیں جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے دی جاتی ہیں، ان چیزوں کا وہ استعمال کر کے ایک شخص ہونے کے ناطے اپنے شخصیت کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں پرسنالٹی۔ پرسن الگ، پرسنالٹی، پرسن سے پرسنالٹی۔ کسی بھی پرسن کو اسے پہچانا جاتا ہے اس کے پرسنالٹی سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہر انسان، ہر پرسن اپنے اندر کے پرسنالٹی کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ میری پرسنالٹی کیا ہے؟ میں پرسن ہوں، میں خود جانتا ہوں کہ میں ایک پرسن ہوں، آپ بھی اپنے جگہ ایک پرسن ہو، میں بھی ایک شخص ہوں اور آپ بھی اشخاص ہیں، لیکن ایک شخص ہونے کے ناطے میں اپنے اندر کی شخصیت کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ میں کیا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہ کون سی ایسی خوبیاں ہیں، کون سی ایسی نشانیاں ہیں جسے میں استعمال کر کے ایک شخص ہونے کے ناطے اپنی شخصیت کو نکھار سکتا ہوں، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتا ہوں۔ اس کے اوپر غور کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دنیاوی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور دوسرا ہے اسلامی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ اسلامی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے مقابلے میں اگر ہم دنیاوی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یعنی دنیا کے اعتبار سے اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، اپنے شخصیت کے وجود کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ کو معلوم ہے یہ وہ باتیں ہیں شریعت اسلام ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دلایا ہے قرآن اور حدیث کے اندر، لیکن اس بات پر کتنا بھی ہم افسوس کریں بہت ہی کم ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں مسلم قوم جتنا پیچھے ہے کوئی اور قوم اتنی پیچھے نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر، میں ہمارے ملک کی بات نہیں کر رہا، ساری دنیا کے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ دنیاوی اعتبار سے، چاہے وہ تجارت کے میدان میں ہو، یعنی بزنس کے اندر، ایجوکیشن کے اندر اور دیگر فیلڈ کے اندر، میدان کے اندر بڑے بڑے سیمینار کیے جاتے ہیں، اس کی ڈونیشن فیس 1000 2000 نہیں بلکہ لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے پر پرسن دی جاتی ہے، اور یہ سیمینار دینے کے لیے جو لیکچررز آتے ہیں ان کو لاکھوں روپے کی شکل میں پیسے ڈونیٹ کیے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا آج مشہور ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں آج اینڈرائڈ فون ہے۔ میں سمجھتا ہوں 24 گھنٹوں میں ہماری زندگی کے اندر آج جتنا ہم اپنے موبائل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں، چاہے ہم اپنے گھر میں ہوں، کالج یا اسکولس میں ہوں، یا مارکیٹ یا سماج کے اندر ہو، اتنا زیادہ ہم کسی سے نہیں جڑے جتنا موبائل سے ہم اپنے آپ کو جوڑا ہے۔
ان حالات کے پیش نظر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آپ ان چیزوں سے واقف ہوں گے۔ بڑے بڑے سیمینار دیے جا رہے ہیں، بڑا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے صرف اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، الا ماشاءاللہ چند جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو اپنے پرسنالٹی کو ڈیولپ کر کے دنیا کے سامنے اپنی شخصیت اور اپنے پرسنالٹی کو نکھارنا چاہتے ہیں، بااثر بنانا چاہتے ہیں، ایسی شخصیت لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ وہ شخصیت لوگوں کے درمیان آ جائے تو اس کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہو۔ ماشاءاللہ کیسی شخصیت ہے، کتنا بڑا بزنس مین ہے، کتنا بڑا ڈاکٹر ہے، کتنا بڑا لائر ہے، کتنا بڑا انجینئر ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا، کبھی غور کیا ہے میں کتنا بڑا مسلمان ہیں، مجھے کتنا بڑا مسلمان بنانا چاہیے؟ بحیثیت مسلمان ہونے کے میرے اندر جو اسلامی اثر ہونا چاہیے، میرے اندر ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو اسلام ہے، اس اسلام کا اثر سامنے والے پر کتنا ہو رہا ہے۔ آج یہی بتانے کے لیے یہ موضوع رکھا گیا ہے کہ اسلامک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایک مسلمان کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیاوی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب سے جڑ کر اسلامی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ کتنا فکر مند ہے۔ آج جو سماج ہے، سماج کے جو حالات ہیں، جو کنڈیشن سے ہم چل رہے ہیں، یہ ہم کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اسلام سے جوڑیں، اسلامی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکیں۔ خاص کر کالج کے اسٹوڈنٹوں کی جو بات آ رہی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کالج کے اندر کے جو حالات ہیں وہ سب سے زیادہ بدتر ہیں۔ ایک گھر کے اندر ایک نوجوان اپنے گھر کے افراد کے درمیان رہتا ہے، گلی محلے میں اپنے ہی افراد کے اندر رہتا ہے، وہاں پر لڑکا لڑکی لیڈیز اور جینٹس کا اختلاط ہونا اس لیے بھی کم ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، دیکھنا دکھانا دیکھے گا، ہمارے اوپر عیب آئے گا، ہمارے بارے میں برا تصور لیں گے۔ اتنا خطرہ ہمارے سماج سے ہم کو نہیں ہے، ہمارے گلی محلے سے نہیں ہے، ہمارے گھر سے ہم کو نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی خوف ہم کو مجبور کرتا ہے کہ اپنے پرسنالٹی کو بیڈ پرسنالٹی سے بچانے کے لیے میں کیا کروں۔ لیکن کالج ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ چارہا جانب سے بہت سارے اسٹوڈنٹس وہاں پہ جمتے ہیں، الگ الگ نظریات کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں، عقائد کے معاملے، اخلاقیات کے معاملات کے، عبادات کے بہت سارے معاملات وہاں سے جڑتے ہیں۔ وہاں سے مختلف فکر لے کر کے مسلم طبقے کے نوجوان باہر نکلتے ہیں۔ ان حالات میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اس طرح کے پروگراموں کو اہمیت دیں اور اسے باقاعدہ وقتاً فوقتاً منعقد کرنے کی کوشش کریں اور آپ جیسے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں۔ اب ذرا آگے چلے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بحیثیت انسان ہونے کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی دو قسمیں جو میں نے بتایا، ایک دنیوی ایک اسلامی، بحیثیت مسلمان ہونے کے کس پرسنالٹی کو ہم اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے؟ کون جواب دیں گے؟ یہ تو عام بات ہے، مسلمان ہیں، مذہب اسلام ہے، اسلامک یہ تو ہمارے زبانوں پہ آ جاتا ہے کہ دل کے گہرائی سے یہ جواب نکل رہا ہے۔ کیا وہ فکر سے ہم یہ جواب دے رہے ہیں جو فکر ہم کو اس بات کے لیے مجبور کریں کہ بھئی میں صرف ایک انسان نہیں، انسان کے دائرے سے ہٹ کر انسان کی شکل میں ایک مسلمان ہوں۔ جب میں مسلمان ہوں، میرا اسلام مجھے مسلمان بننے کے لیے کیا کہتا ہے، کیا ڈیمانڈز رکھتا ہے،
کیا تقاضے رکھتا ہے؟ کیا ایک مسلمان کو اسلام نے بغیر ڈیمانڈز دیے اسے مسلمان بننے کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ باقاعدہ ایک انسان مسلمان بن کے اس دنیا میں ہے تو اس کے لیے اس کا ایک مذہب ہے، اور وہ مذہب اسے باقاعدہ چند رولز بتاتا ہے، چند اسکلز بتاتا ہے، چند ایسے اصول بتاتا ہے جس کے تحت اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اس لیے ہم کو ہمارے اندر کے اسلامی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج ہم انسان ہونے کے ناطے بہت سارے فیلڈ میں اپنے پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ایک بیٹا ہے، اپنے اندر ایک بیٹا ہونے کی پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے ایک بیٹا ہونے کے ناطے اپنے اندر کیسے پرسنالٹی کو بلڈ کروں تاکہ میں اپنے ماں باپ کو پہچانوں اور ان کے حقوق کو پورا کروں۔ کر رہے نہیں کر رہے؟ ہم ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ماں باپ بڑی امیدوں کے ساتھ پیسہ خرچ کر کے ایک ایجوکیٹڈ پرسن بنانے کے لیے، ہم کو ایجوکیشن دلانے کے لیے ہماری ایڈمیشن کالجز میں کرتا ہے۔ ہم ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایک اسٹوڈنٹ اپنے اندر ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے کہ مجھے پڑھ کر کچھ بننا ہے کہ نہیں سر؟ جب وہی نوجوان شادی کے عمر کو پہنچتا ہے، شادی ہو جاتا ہے، شوہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو شوہر بننے کے بعد کیا چاہتا ہے کہ میں ایک شوہر ہوں، ایک ہسبینڈ ہونے کے ناطے میرے اندر میرے کیا پرسنالٹی ڈیولپ ہونا چاہیے؟ اس کے لیے بھی ہم تیار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہو رہے نہیں؟ بس ایسے ہی شادی ہو رہی، بس ایسے ہی ماں باپ کے بیٹے بن رہی، کیا ایسے ہی ہم ایک اسٹوڈنٹ بن رہی؟ کچھ نہ کچھ ڈیولپ کر رہے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کچھ بھی نہ کریں، اپنے جسم کو ڈیولپ کرنے کے لیے کھانے کا تو انتظام کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے، کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ایک بھائی ہونے کے ناطے بہن کے لیے اس کی پرسنالٹی کیا ہونا چاہیے، اور اسی طرح ایک باپ ہونے کے ناطے اپنے اولاد کے لیے، ایک باپ ہونے کے ناطے باپ کی پرسنالٹی کیا ہونا چاہیے اسے ہم مینٹین کرتے ہیں۔ ایک تاجر ہونے کے ناطے تجارت کرنے کے لیے ہمارے اندر کیا پرسنالٹی ہونا چاہیے ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ہماری اپنی زندگی میں یہ سب کچھ ہونے سے پہلے میں ایک مسلمان ہوں، یہ سب کچھ ہونے سے پہلے میں ایک مسلمان ہوں، مجھے اپنے اندر ایک اسلامی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا ہے یا نہیں ہے؟ کبھی یہ سوچ آپ کے دلوں میں آئی ہے؟ کوئی ایک جواب دیں۔ اب تک سوچیں ہیں آپ، میں مسلمان ہوں، میری پرسنالٹی کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ یہی چیزیں ہیں جو ہم کو اس میدان میں آگے پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ میں ایک اچھا بیٹا بننا چاہ رہا ہوں، میں بن رہا ہوں کیونکہ وہ میں سوچتا ہوں۔ میں ایک اچھا باپ بننا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے کوشش کرتا ہوں، میں بن رہا ہوں۔ لیکن میں ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں، اپنے اندر اسلامی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، یہ سوال ہم نے اپنی ذات کے لیے اپنے اندر کبھی نہیں اٹھایا۔ ادھر دیکھو جی، پورے غیر ضروری چیزیں میں بول رہا ہوں، چھوڑو جی وہ کیا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ چھوڑو بس۔ تو کیا یہ فکر ہمارے اندر دامنگیر ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھو ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم پرسن ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پرسن ہونے کے ناطے ایک پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ تو سب سے بہترین پرسنالٹی اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو کون سا مذہب ہے جو یہ پرسنالٹی ہم کو سکھاتا ہے؟ کون سی ذات ہے جو اس پرسنالٹی کے بارے میں قید قانون بتاتی ہے؟ اس کے لیے بہترین
بیسٹ پرسنالٹی ڈیولپ کے لیے بطور نمونہ ایک ماڈل کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ 3 سوالات میں نے کیا. کون سا مذہب ہے جو ایک انسان کو اس کے اندر بہترین پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے توجہ دلاتا ہے؟ اسلام کے علاوہ کوئی ہے؟ مانتے ہیں نا آپ لوگ؟ لیکن جتنا اسلام کو ہم ان چیزوں کے لیے مانتے ہیں لیکن اسے اپنے زندگی میں اختیار کرنے سے اتنا ہی دور ہیں ہم لوگ. کیا کبھی اسلام میں کھنگالا آپ نے؟ کبھی اسلام کے اندر آپ نے تلاش کیا کہ اسلام ہماری شخصیت کو بہترین بنا سکتا ہے؟ ہم انسان ہیں، اسلام ہم کو ایک اچھا انسان بنا سکتا ہے، تو اسلام اچھے انسان بننے کے لیے کیا کرنے کے لیے کہا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں. اچھا، وہ اصول، وہ پرسنالٹی کون دے سکتا ہے جو ایک پرسن چاہتا ہے، ایک شخص اپنی شخصیت کو بنانا چاہتا ہے؟ وہ شخصیت کس کی طرف سے دی جاتی ہے؟ کس کی طرف سے؟ ایک پرسن کو پرسنالٹی کون دیتا ہے؟ اللہ. بھائی اللہ پیدا کرے کہ نہیں؟ ہر چیز اللہ دیتا، بول کو ہمارا وعدہ ہے، دعویٰ ہے، ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. تو اللہ کس کا ہے؟ اللہ سب کا بھی ہے، لیکن اس پر ایمان کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ ہمارا کہ مسلمانوں کا؟ ہمارے سے زیادہ مسلمانوں کا کہے تو بہتر ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے. کیونکہ ہم بول کر کے جتنے نمازی پڑھنے والے مسجد کو آتے ہیں، ہم ہی مسلمان ہیں. جو بغیر نماز کے باہر بھی ہے وہ بھی مسلمان ہیں. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھی ہے کہ وہ سب سے بہترین پرسنالٹی دے سکتا ہے. مانگنے سے، کوشش کرنے سے اگر یہ امید ہے تو ہم نے کتنا اللہ تعالیٰ سے مانگا؟ کبھی دعا کیا آپ نے دعاؤں کے اندر، اے اللہ میں مسلمان ہوں، میری اسلامی بہترین پرسنالٹی ڈیولپ کر؟ کیے؟ روزی مانگے ہوں گے، بیمار ہو گئے علاج مانگے ہوں گے، ماں باپ کے لیے دعائیں دیے ہوں گے، بہت ساری دعائیں ہم نے کیا. ہم سامنے والے کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، اپنی ذات کو چھوڑ دیتے ہیں. سامنے والے کی فکر کرنا چاہیے، لیکن سامنے والے کی فکر کرنے کے لیے ہماری ذات کی فکر ہو تو ہم زیادہ دیر تک سامنے والے کی فکر کر سکتے ہیں. سامنے والے کی فکر میں ہم اتنا گھل گئے، اتنا گھٹ گئے، اتنا کمزور کر دیا کہ ہم نے اپنی پرسنالٹی کو توجہ دینا چھوڑ دیا. ہم اپنے آپ کو کمزور کرنے لگے، ہر کوئی. اس لیے اللہ کی ذات سے بہت ساری چیزیں مانگی جاتی ہیں، وہاں پر یہ مانگنا ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، سلام پھیرتے، دعا کرتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگ رہے ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو میری مدد کر. کس چیز پر تو میری مدد کر؟ میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے یاد کرنا چاہتا ہوں. میں اس طرح تجھے یاد نہیں کر سکتا جتنا یاد کرنا چاہیے، جیسے یاد کرنا چاہیے. جب تک تیری مدد نہیں ہوگی کما حقہ میں تجھے یاد نہیں کر سکتا. آج ہم بھی یاد کر رہے ہیں، وارم میں ایک مرتبہ جمعہ پڑھ کر کے، رمضان میں روزے رکھ کر کے، کبھی توفیق ہوئے تو دن میں 1-2 بار نماز کو آ کر کے. اسی لیے ہم نے دعا نہیں کیا. ہمارا رب کا یاد کرنے کا طریقہ وقتاً فوقتاً ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتے. ہمیشہ اللہ کی مدد اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہوتی رہتی. آپ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ تیرا شکر بجا لانے کے لیے میں تجھ سے تیری مدد مانگتا ہوں. بے شمار نعمتیں تلوے سے لے کر کے تالو تک انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد دولت نہیں دیا، شہرت نہیں دیا، مقام اور مرتبہ نہیں دیا،
ایجوکیشن نہیں دیا، پہچان نہیں دیا، کچھ نہیں دیا۔ تلوے سے لے کر کے تالو تک انسان بیٹھے بیٹھے غور کریں، انسان کے جسم کے اندر ایسے ایسے اعضاء یعنی پارٹس آف باڈی فٹ کیا ہے، کروڑوں اربوں روپیے بھی اگر آپ خرچ کر کے اپنے یہ پارٹس خراب ہو جائیں، اسے چینج کرنا چاہے تو بھی آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اور کون سی دولت چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہی تو پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ پارٹس آف باڈی دیے گئے ہیں۔ آپ کو آنکھ دیے گئے ہیں، دنیا والوں کو دیکھو وہ کس طرح پرسنالٹی ڈیولپ کر رہے ہیں، پیر دے رہے ہیں، چل کر کے سیکھو، ہاتھ سے پکڑ کر کے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ڈیولپ کیا، ان پارٹس آف باڈی کا استعمال کیا اپنے نفسانی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے غرض اور اس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پورا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام شکر ادا کرنے کے لیے بھی اللہ سے مدد، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، اے اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہترین اچھی سی اچھی عبادت کے لیے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو میری مدد کرے گا، میں تیری اچھی عبادت کر سکتا ہوں، تیری مدد کے بغیر میری اچھی عبادت ناممکن۔ آج ہم کبھی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دے، میں روزہ رکھ رہا ہوں، اچھا روزہ رکھنے کی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اچھا قرآن پڑھنے کی ہدایت دے۔ دعاؤں سے لا تعلق، ہم لوگ دعاؤں سے دور بھاگ رہے ہیں دن بدن۔ بہرحال میں بات مختصر اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو دو باتیں ہوئی، تیسری بات جو میں نے کہا تھا، بطور ماڈل ہمارے لیے کون سی ایسی شخصیت ہے جس شخص کے اندر ایک با اثر شخصیت تھی، جو سامنے والے دنیا کے سامنے اپنا بہترین اثر چھوڑا؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی بیسٹ آف موسٹ پرسن، دنیا کے آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر ساری دنیا کے بہترین لوگوں میں سب سے اونچے نمبر پر غیر قوم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ آج ہم نے عادات، کردار، اخلاقیات کو گرا کر کے اس نبی کے امتی کہلانے کے باوجود بھی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے گری ہوئی قوموں کے اندر ہمارے کاؤنٹنگ کی جاتی ہے آج دنیا کی نظر میں۔ اللہ کی نظر میں ہماری عزت ہے، لیکن جب دنیا کی نظر میں ہم گر جائیں گے تو اللہ کی نظر میں گرنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ کیوں؟ مسلمان دنیا کے نظر میں نہیں گرتا، کیونکہ وہ اللہ کے جانب سے دیے گئے دستور اسلامی، شریعت اسلامی کو ماننے والا ہوتا ہے۔ اسے مان کر لوگ اسے گرائیں، لوگ اسے برا بولیں، لوگ اسے خراب کہیں، یہ ناممکن ہے۔ ایسا مسلمان بناؤ جو دستور اسلام کے تحت چلیں، لوگ اسے اچھا کہیں۔ تو ہم نے اپنے نبی کو بحیثیت شخصیت، اپنی شخصی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے تعلیمات دیے ہیں، کیا ان تعلیمات کو سیکھنے، اس شخصیت کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اس طرح اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل بنا کر ہم نے کوشش کی ہے؟ ہم نے کوشش نہیں کی۔ ہمارے بال جو سر پہ ہیں کس کے جیسے ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی کے جیسے۔ ہمارے جو گال ہیں وہ گال کیسے ہونا چاہیے؟ کلے، نبی کے جیسے۔ ہمارا لباس نبی کا جیسا، ہمارا چلنا نبی کا جیسا، ہماری سوچ، ہماری مینٹالٹی نبی کی جیسی، ہمارا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، سونا اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہونا چاہیے؟ کس طرح؟ کیوں شرما رہی ہیں؟ کیا ہمت نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ویسے نہیں نا ہم لوگ، اس لیے ہم ہمت سے نہیں بول سکتے۔ ہونا کہ نہیں ہونا؟ یہ صرف ہونا ہے، یا تو مولوی صاحب کے زبان میں باتیں ہیں، کتابوں میں لکھے تحریریں ہیں، یا مسجدوں میں سکھائے جانے والے اسباق ہیں۔ لیکن ہمارے آج بال کا اسٹائل کس کا ہے؟ ہمارے کپڑے کیسے ہیں؟ ہماری چال چلن کیسے؟ ہمارے عادت اخلاق کیسے ہیں؟
یہ تمام چیزوں کو اگر ہم غور کریں گے، ہم نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رول ماڈل نہیں بنایا، دنیا کے لوگوں کو کبھی کسی ہیرو کو دیکھ کر، کبھی کسی کھلاڑی کو دیکھ کر، کبھی کسی اور شخصیت کو دیکھ کر اپنا رول ماڈل اس کو بنا کر کے اس کے تحت چل رہی ہے۔ بات جب کھلاڑی کی آئی تو IPL کی بات آنا ضروری ہے، ضروری ہے نا۔ آج کھیلوں کے اندر جتنی دلچسپی ہے اور اس میں جو نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ کالج کے اسٹوڈنٹس ہو، کام کرنے والے ہو، جو بھی ہو، اپنی نوجوانی کی اس عمر کو، وہ عمر جس عمر میں انسان کو انسانیت دیتی ہے، شخص کے اندر شخصیت پیدا کرتی ہے، پرسن کے اندر پرسنالٹی پیدا کرتی ہے، ایسے موقع پر، عین جوانی کے موقع پر آج یا تو موبائل کے پیچھے نوجوانی کی عمر، یا تو کھیل اور کود کے پیچھے نوجوانی کی عمر، یا تو کمانے کے پیچھے، وہ بھی کمانا غلط نہیں ہے، غیر اصولی، غیر شرعی، ناجائز طریقے، حرام طریقوں کو اختیار کر کے آج ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو ہمارے نوجوان مبتلا کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ IPL ایک کھیل بھی ہوا، IPL کمانے کا ایک ذریعہ بھی ہوا، جس کے پیچھے بہت بڑے پیمانے پر سٹہ بازی چل رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اندر IPL کے لیے جب ساری دنیا بھر کے کرکٹ پلیئرز کو جوڑ کر کے ٹیموں کے لیے خریدا جاتا ہے تو بعد آکشن پکارا جاتا ہے۔ پکارا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ معلوم نہیں آپ لوگوں کو، میں مولوی صاحب کچھ معلوم ہے سو بیچارے آپ لوگوں اس سے ناواقف ہیں۔ آپ کو معلوم ہے انٹرنیشنل لیول پر جو یہ کام چل رہا ہے، لوکل لیول پر بھی یہ کام چل رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں ہریر گیا ہوا تھا، عشاء کی نماز پڑھ کر کے میں مسجد سے باہر آیا، ایک میدان سے گزر رہا تھا تو اس میدان میں چند نوجوان باقاعدہ گول ٹیبل جو ہوتے ہیں میدان میں رکھے ہوئے ہیں، ہر جو راؤنڈ ٹیبل ہے اس کے آس پاس 4-4 5-5 نوجوان بیٹھے ہیں اور سامنے ٹیبلز لگائے گئے ہیں، باقاعدہ وہاں پہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عشاء کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے ہمارے دوست سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا تو خرید و فروخت یا بزنس کوئی چل رہا، کوئی بیچ رہا ہوگا، خرید رہا ہوگا۔ جب سامنے جا کر کے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا تھا وہاں پر لوکل IPL ٹیموں کے لیے باقاعدہ نوجوانوں کو خریدا جا رہا تھا۔ کرکٹ کے جو پلیئر نوجوان ہوتے ہیں ان کو خریدا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا ان لوگوں کی قیمت کتنی لگائی جاتی ہے؟ کوئی اس ٹورنامنٹ کے لیے 1000 روپے کے لیے اس کو خریدتا ہے، کوئی 2000 روپے کے لیے خریدتا ہے، کوئی 4000 کے لیے خریدتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے کس طرح دنیوی اعتبار سے اپنے رجحان کو بڑھا رہے ہیں۔ دن بدن ہمارے زندگی کے سانسیں جو ہمارے زندگی کے لیے ضروری ہیں، جو ہمارے سے ختم ہو رہے ہیں، ان سانسوں کے ختم ہونے کے پیچھے ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ انسان جو صبح اور شام کر رہا ہے، اپنے مقررہ وقت کے قریب اپنے آپ کو لے کر جا رہا ہے۔ ہمارے زندگی میں جب ہم نے پیدا اپنے آپ کو کیا، پیدا ہونے سے پہلے ہماری زندگی کے سیکنڈز کی کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی تھی۔ جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے، پہلا سیکنڈ جو ہوا، ہماری زندگی جو اللہ کی طرف سے ملی تھی، پہلا سیکنڈ ختم ہوا، نہیں بڑھا۔ دوسرا سیکنڈ، تیسرا سیکنڈ، پہلا منٹ، دوسرا منٹ، پہلا گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، پہلا دن، دوسرا دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، اسی طرح دن بدن صبح شام جہاں ہم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہی ہے مرنے کے لیے۔ ہمارے پاس ایک گول ہے ہمارے زندگی میں چند مقررہ سالوں کا، وہ سال جب ختم ہو جائیں گے تو ہم اس دنیا سے مر کر چلے جائیں گے۔ ہم اس گول کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دن بدن ہم اس کے قریب جا رہے ہیں، لیکن ہم نے موت کے اس گول تک پہنچنے کے لیے اپنے اندر، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بطور مسلمان ہونے کے اپنے اندر اسلامی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر کے
اس گول تک پہنچا کر اس کے ذریعے سے جو رب تک پہنچایا جاتا ہے، ہم کو رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ شیخ نے کہا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں 5 سوال ہوں گے، جب تک جواب نہیں ہوگا قدم بھی ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو ہم ان سوالات کے لیے مرنے کے بعد، گول میں جانے کے بعد جب اللہ کے پاس اٹھیں گے تو ہم کیا کیا ہے، اس پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، یا جیسے بھی مرنا ہی مرنا ہے، دنیا کر کے ہی مریں گے، کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، آخرت میں کچھ ملے یا نہیں ملے اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے یا تو یہ فکر بنا لیا ہے، کون سی فکر بنا لی ہے؟ آخرت کی فکر بنا کر کے مر رہے ہیں یا دنیا کی فکر لے کر کے مر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، آخرت کی فکر لے کو تو مسا مر رہی سو، لیکن کر رہے نہیں، کرنے نہیں ہو رہا۔ بہرحال مختصر میں بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے اسلامی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ حشر کے اندر یہ آیت فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندے جو ایمان لا چکے ہو، ڈرو اللہ سے اور غور کرو تم نے اپنی زندگی میں تمہاری آگے کی آخرت کی زندگی کے لیے کیا توشہ تیار کر کے آگے بھیجا ہے، اس پر غور کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اپنے کل آخرت کے لیے، مرنے کے بعد قبر کی زندگی کے لیے، میدان محشر کے لیے، رب کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، جنت میں داخلہ دلانے کے لیے تم نے کیا کیا، اس کے بارے میں ذرا غور و فکر کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر کرو۔ تم اپنے حیثیت سے جب ڈرے، جمعہ کو ڈر کو جمعہ کو آئے، رمضان کو ڈر کو رمضان میں نمازی ہوئے، روزے رکھے، یہ ڈر تمہارے اپنے ڈر سے نہیں ہونا چاہیے، یہ فکر، یہ فیصلہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے ڈر سے ہونا چاہیے۔ یاد رکھو ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو فکر کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کیونکہ وہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ میں اچھی فکر کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یا اپنے وقتی طور پر کر رہا ہوں، یا دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں سے تھے، اپنے گھر جاتے ہیں اس آیت کو بار بار دہراتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں کسی کام سے، جب واپس جاتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک لیتے ہیں، روک کر کے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میرے سامنے بیٹھو۔ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ مجھے غور سے دیکھو، میرے پرسنالٹی پر توجہ دو، میرے پرسنالٹی پر، میری شخصیت پر توجہ دو، اور مجھے بتاؤ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، میرے اندر کیا برائیاں ہیں، میرے اندر کیا غلطیاں ہیں، ایک ایک کر کے تم مجھے بتاؤ گے۔ یہ سوال، یہی قرآن مجید کی آیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو مجبور کرتی ہے، خود سوچنے پر سوچ کر کے تھک جاتے ہیں۔ عمر اپنی پرسنالٹی کے اندر کون سی ایسی بیڈ پرسنالٹی پیدا کیا ہے؟ ایک پرسنالٹی کو گڈ اور بیڈ بنانے کے لیے چند کوالٹیز ہوتے ہیں، اور کوالٹی اچھی ہی ہوتی نہیں، بیڈ کوالٹی اور گڈ کوالٹی دو بھی ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں میرے اندر بیڈ کوالٹیز کون سے ہیں جو میرے پرسنالٹی کو بیڈ بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ سوچ رہے تھے اپنے پرسنالٹی اور شخصیت کو رکھ کر کے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ اے عمر تو غور کر، آخرت کے لیے تو نے کتنا اچھا کیا اور کتنا برا کیا ہے۔ قرآن مجھ سے مخاطب ہے،
جب عمر پڑھے تو قرآن ان سے مخاطب ہوتا ہے، جب میں پڑھوں تو مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، جب آپ پڑھو تو آپ سے مخاطب ہوتا ہے۔ ہر ذات اس قرآن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تھک گئے، کتنی پیاری پرسنالٹی تھی ہوں گی، ان کے اندر بیڈ کوالٹیز نہیں تھے، خود تلاش نہیں کر پائے۔ آج میں اور آپ بیٹھ کر کے لوگوں کے سامنے نہ صحیح کونے میں بیٹھ جائیں، سوچنا شروع کر دیں میرے اندر بیڈ کوالٹیز کون سے ہیں جو میرے پرسنالٹی کو ڈیمیج اور بیڈ کر رہے ہیں، تو کتنے ہم نکال سکتے ہیں۔ میں جھوٹا ہوں، میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں بے نمازی ہوں، میں نے کیا ہے فلاں غلط کام کیا، فلاں ہے کہ نہیں ہے، میں ہوں، اس میں ہوں، شاید آپ نہیں ہوں گے، لیکن یہ چیز ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کوئی بیڈ کوالٹی نہیں نظر آ رہی، پورے گڈ کوالٹیز ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، خیرات کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ایمان سے چل رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ اب پیٹھ ہماری ہم کو نظر نہیں آتی، سامنے والے ہماری پیٹھ دے سکتے ہیں۔ آج ہمارا ماحول ہے، ہم اپنے بارے میں بہت کم بولتے ہیں، سامنے والے کے بارے میں بہت زیادہ بولتے ہیں، سامنے والے کے بارے میں بہت کم اچھا بولتے ہیں، برا زیادہ بولتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں بہت زیادہ اچھا بولتے ہیں، برا بہت کم بولتے ہیں، یہ ہماری فطرت میں آ جایا ہے۔ تو عمر بن خطاب ویسے نہیں تھے، بٹھایا، پوچھا، ابو ذر بتاؤ میرے اندر بیڈ کوالٹیز کون سے؟ کپ کپانے لگے، تھرانے لگے۔ وہ عمر جسے شیطان بھی دیکھ کر اپنا رخ اختیار کر لے، دوسری طرف ان کے سامنے بیٹھ کر کوئی ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بات کریں، ان کی شخصیت کے بارے میں بات کریں، کوئی مجال جرأت کر سکتا ہے؟ کانپنے لگے، بار بار سوال کیا گیا، جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بار بار دھمکایا جا رہا ہے عمر کے طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتایا جا رہا ہے، فورس کیا جا رہا ہے، فورسیبل پوچھا جا رہا ہے، بتاؤ میرے اندر کیا خرابی ہے، بتاؤ میرے اندر خرابی کیا ہے۔ بڑی ہمت کر کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو محسوس نہیں کیا، سننے میں نے یہ سنا ہے۔ عمر بن خطاب کے بارے میں بھی کوئی سنا سکتا ہے، میرے اور آپ کے بارے میں کون خاموش ہو سکتا ہے؟ کون خاموش ہو سکتا ہے؟ ہماری چرچا ہمارے پیٹھ پیچھے ہے، کیا ہے؟ بتاتے ہیں کہ میں نے سنا جب آپ لباس پہنتے ہیں تو لباس پہننے کے لیے ایک سے زائد لباس آپ کے پاس ہے، بیڈ کوالٹی۔ اب جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اللہ کی جو نعمتیں ایک ہیں اس پر اکتفا نہیں کرتے، ایک سے زائد کھانے کی نعمتوں کو آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ کے دستر پر کھانے کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میں نے سنا ہے، بڑی ہمت کر کے بولے۔ اتنا سننا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، بولتے ہیں کہ ابو ذر کسی نے تم کو جو بات بتایا ہے یہ میرے بارے میں غلط بات بتایا ہے، میں ایسا نہیں ہوں۔ حالانکہ اچھا کپڑا پہننا، زیادہ ضرورت کے تحت کپڑا رکھنا، نعمت اللہ تعالیٰ کی کھانے کی ہے، اس کی حیثیت ہمارے پاس ہے، کھانا منع نہیں ہے، لیکن ان کے پاس غلط سمجھنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ آج ہمارے پاس غلط چیزیں بہت سارے ہیں، ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، خوب کھاؤ اللہ کی ناشکری کرو، خوب پہنو اللہ کی ناشکری کرو، اس کو بھی برا جانا جا رہا ہے ابو ذر غفاری کے نظریے کے حساب سے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے میری جو غلط فہمی تھی آپ نے اصلاح کر دیا، آپ کے پرسنالٹی کے تعلق سے اتنی فکر مند اپنی پرسنالٹی کو لے کر عمر بن خطاب، میں اور آپ کتنے فکر مند ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں روایت ملتی ہے، المؤمن مرآۃ اخی المؤمن اذا رأى فیہ عیبا فاصلحہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، ایک مومن اپنے دوسرے مومن مسلمان کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ اذا رأى فیہ عیبا، جب ایک مومن سامنے والے مومن کے اندر دیکھ کر اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ اس کے اندر عیب ہے کہ یہ مومن کتنا اچھا ہے، مجھے ویسا ہونا چاہیے، فلاں اس کے پاس گڈ کوالٹی ہے تو میرے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے،
وہ اپنی اس کوالٹی کو لے کر فکر مند ہوتا ہے، اسے عیب سمجھتا ہے اور سمجھ کر کیا کرتا ہے، فاصلحہ، وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ تو مجھے آپ کے لیے آئینہ بننا ہے اور آپ کو میرے لیے آئینہ بننا ہے، تو جب جا کر کے ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اپنے لیے اسے آئینہ نہیں بنایا، اللہ سے ڈرنے والے کو اس کا اللہ سے ڈرتے ہوئے دیکھ کر اپنے لیے اسے آئینہ نہیں بنایا، ایک اچھے انسان کو اچھا انسان ہوتے دیکھ کر اسے اپنا آئینہ نہیں بنایا، ایک داڑھی رکھنے والے نوجوان کو ہم نے دیکھ کر کے اسے اپنا آئینہ نہیں بنایا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میرا اور آپ کا چہرہ اللہ کے وسلم کے چہرے کے جیسا ہونا چاہیے۔ آپ کے گال داڑھی سے پر ہوتے تھے، آج ہمارے گال داڑھی سے صفایا ہیں۔ کس نبی کے ذات سے محبت کی بات کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا ماڈل مانتے ہیں، کون سی تعلیم کو ہم نے اختیار کیا؟ تو بہرحال یہ جو آئینے کی کوالٹی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آئینہ جس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں، اسے بناتے ہیں، اپنے چہرے اور جسم اور اپنے کپڑوں کو اس میں دیکھ کر جو اس کے اندر عیب ہوتے ہیں ہم اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی آئینے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کر کے بتایا کہ اے مومن مسلمان، تو کوئی معمولی انسان نہیں ہے، تیرے اندر انسانیت ہے، معمولی شخص نہیں ہے، تو ایک بڑی شخصیت ہے، تو معمولی پرسن نہیں ہے، تیرے پاس پرسنالٹی ہے، تیرے پاس پرسنالٹی ہے، تو اپنے آپ کو دوسروں کے لیے آئینہ بنا تاکہ تیرے اندر وہ اپنے آپ کو جھانک کر دیکھ کر تیرا جیسا وہ بنائیں۔ میں اور آپ کتنا دوسروں کے لیے آئینہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو آئینے کے تعلق سے جب میں کچھ پڑھ رہا تھا تو مجھے چند باتیں پڑھنے میں آئی جو ہمارے لیے عبرت کی بات ہے، میں بتا کر کے سرسری ختم کر دیتا ہوں۔ آئینے میں عام طور پر 7 چیزیں غور کی گئی ہیں۔ ایک، انسان کو اس کا عیب بتاتا ہے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو اس کا عیب بتاتا ہے۔ مومن آئینہ ہے تو سامنے والا اس کا عیب کیا ہے ہمارے اندر تلاش کرنا چاہیے، انہیں کتنا صاف ہے، میرا عیب اس کے اندر نظر آنا چاہیے۔ خاموشی سے بتاتا ہے، آئینہ کوئی آواز نہیں کرتا، اس کی غیبت نہیں کرتا، آئینہ دیکھنے والے کو خاموشی سے بتاتا ہے کہ تیرے چہرے پہ فلاں جگہ فلاں چیز لگی ہے، آواز نہیں کرتا۔ تو مومن جب آئینہ ہوتا ہے، اصلاح کرنے کا اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل خاموشی کے ساتھ سامنے والے کی اصلاح کریں۔ میں آئینہ ہوں، تو مجھے شاید نہ دیکھے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تیرے یہ اندر عیب ہے، اسے دور کر لے، یہ بیڈ کوالٹی ہے، تیرے پرسنالٹی کو بیڈ بنا رہے ہیں، تو اسے ختم کر لے۔ چیخو پکار نہیں کرتا، دوسروں کے پاس جا کر نہیں بولتا، وہ آئینہ خاموشی کے ساتھ کام کرتا ہے، صرف اسی کو بتاتا ہے جس کے اندر وہ عیب ہوتا ہے، دوسروں کو بتاتا نہیں اپنے پاس سیو کر کے۔ میں جا کر کے جھانکوں تو کسی اور کا چہرہ دکھائیں، دیکھ اس سے پہلے انہیں آیا تھا، ایسا تھا، تو کیسا ہے؟ آئینہ اسے خود بتاتا ہے، وہ دوسروں کو نہیں بتاتا۔ اس لیے دوسروں کے عیب کو، ہم مومن مسلمان ہیں، آئینہ بن کر دوسروں کے عیب کو انہی کو بتانا چاہیے، دوسروں کو دوسروں کے سامنے دوسروں کے عیب کو نہیں بتانا چاہیے۔ اسی طرح سب کے سامنے نہیں بتاتا، خلوت میں بتاتا ہے، آئینہ خلوت میں ہوتا ہے۔ ہم اپنے گردن میں لٹکا کر مارکیٹ میں لے کر کے نہیں پھرتے، کسی خاص جگہ میں اسے گھر میں لگائے ہوتے ہیں، جو خالی جگہ ہوتی ہے، تنہائی کی جگہ ہوتی ہے، تو تنہائی کی جگہ میں ایک مومن آئینہ بن کر کے سامنے والے مومن کے غلطیوں کی اصلاح اس کی تنہائی میں کرنا چاہیے۔ آج الٹا ہوتا ہے، گھر میں برائی ہوتی ہے، مارکیٹ میں آ کر اس کے برائی کو عام کیا جاتا ہے، گلی میں اس کے بارے میں بات خراب ہوتی ہے، پورے گاؤں میں اسے للکارا جاتا ہے۔ یہ مومن ہونے کی صفات نہیں ہے۔ اسی طرح بار بار بتاتا ہے، اکتاتا نہیں۔ آپ جتنی مرتبہ جاؤ اس عیب کو لے کر آئینے کے سامنے، جتنے بار جائیں گے آپ اتنے بار وہی دکھائے گا، اکتاتا نہیں، بیزار نہیں ہوتا۔ اس لیے مومن آئینہ ہے دوسروں کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے بار بار بتانا چاہیے، بیزار نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اب انہیں نماز نہیں پڑھ رہا، چھوڑنا اسے نہیں، بار بار نماز پڑھنے کے لیے کہو، گالیوں سے بچنے کے لیے کہو۔ اور آخری بات بتا کر کے میں بات ختم کر دوں، بار بار بتانے کے باوجود بتانے کا رویہ تبدیل نہیں کرتا، غصے میں نہیں آتا، بلکہ اسی اطمینان کے ساتھ
بہترین انداز میں خاموشی کے ساتھ اسے بار بار بتاتا ہے. اسی طرح آئینہ ہم کو بنانا ہے سامنے والے مومن کے لیے. آخری بات ہے، جب دیکھنے والا اپنے اس عیب کو دور کر لیتا ہے تو اسے وہی عیب یاد نہیں دلاتا. جب دیکھنے والا اپنے عیب دور کر لیتا ہے عینک میں تو اسے پھر دکھاتا نہیں ہو، پھر جو عیب کو دور کیا وہ بتاتا، ہاں دیکھا اب اچھا ہوا، تو وہ عیب اتنا ختم ہو گیا. تو مومن کیا کرنا، اس کا عیب جو اسے بتایا تھا ختم ہو گیا، اب اسے تو کیا بڑھا لے، اب اچھا ہوا، پہلے کیسا تھا مجھے معلوم نہیں، کیا کریا، کسے کرا، کسے دھوکہ دیا، کس کا پیسہ ہڑپ کریا، یہ نہ ہوتا آج ہمارے اندر. تو مومن کی کوالٹی میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس سے ہم کو بچنا چاہیے. اور بہت ساری باتیں اسلامی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے تحت پروجیکٹر کے ذریعے سے ہمارے خصوصی انشاءاللہ مقرر آنے والے ہیں، شاید آئے بھی ہوئے ہوں گے آپ کے درمیان، مغرب کے بعد پہنچیں گے. مغرب کے بعد سے عشاء تک اہم پروگرام ہے. میں اب تک جو یہ باتیں بتایا ہے صرف اور صرف اس موضوع کے تعلق سے اس کا ایک تعارف تھا، جو میں نے مناسب سمجھا آپ کی اصلاح کے خاطر، جو ضروری سمجھا اسی کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. لہٰذا دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام کے ذریعے سے اپنی اپنی شخصیت کو نکھارنے، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے اسلامی نقطۂ نظر سے کس طرح ہم مسلمان اپنے پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، نکھاریں اور پر اثر بنا کر کے دنیا والوں کے سامنے ایک مسلمان ثابت کریں، اس بات کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.